کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ورسٹ کیس آئے، وہ تو یہاں تک بھی آیا ہے قرآن حکیم میں کہ ایک حکم جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اور ایک حکم خامند کی طرف سے بیٹھے گا، یعنی دونوں طرف سے ایک بڑا بیٹھے اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اسلام آخری درجے تک کہتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ ٹوٹے نہ، لیکن اگر ٹوٹے گا تو یہ کوئی اتنی بڑی گالی نہیں ہے کہ زندگی کسی کی برباد ہو گئی۔ اگلے زمانوں میں گالی اس کو مانا بھی نہیں جاتا تھا۔ سیدہ اسماء بنت عمیس، یہ کن کی بیوی تھی؟ سیدنا جعفر طیار کی، جو غزوہ موطا میں شہید ہوئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ ان کی بیوی تھی۔ وہ غزوہ موطا میں شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی ان سے۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، یہ حضرت علی کی بھابھی لگتی تھی، تو جعفر شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر نے شادی کر لی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا اس سال ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، اور ان کی والدہ کون؟ اسماء بنت عمیس، وہ پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تو حضرت علی نے ان سے شادی کر لی، اسماء بنت عمیس سے، اور پھر محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی۔ اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کی طرف تھے حضرت محمد بن ابی بکر، بیٹے حضرت بکر کے تھے، لیکن پرورش چونکہ ان کی والدہ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بھی ایک بیوی ہے جو کنواری ہے، سیدہ عائشہ، باقی ساری آپ کی بیویاں 10 بیویاں ان کے علاوہ ٹوٹل 11 اور ایک وقت میں 9، وہ سب کی سب یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، کنواری کوئی بھی نہیں۔ پہلی شادی انسان کی سب سے چارمنگ شادی ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک بیوہ عورت ہے، اور ان کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی بھی نہیں کی، 24 سال تک کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ آپ کی جتنی شادیاں ہیں نا، یہ آخری 8-10 سال کی ہیں، اس سے پہلے آپ کی ایک ہی شادی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ طلاق نہ ہو، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راہ نکال دے گا۔ اسی کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں، ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خامند فوت ہوئے تو میں بڑی دکھی تھی، لیکن حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو سورۃ البقرہ میں بھی حصہ آتا ہے، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لہٰذا جو تکلیف آئی وہ بھی الٹیمیٹلی جب ہم نے بھی اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے تو کوئی تکلیف آئے گی تو وہ بھی اینڈ ہو جائے گی، انسان نے خود بھی اینڈ ہو جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بہتر اجر عطا فرما، اور واخلف لی خیرا منہا، اور میرے لیے اس سے بہتر کوئی اس کا نعم البدل مقرر فرما دے۔ تو کہتی ہے میں نے حضور سے سنا تھا جو یہ دعا پڑھ لے گا نا، تو جب اسے کوئی تکلیف آئے گی نا تو اس تکلیف میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بہتر خیر نکال دے گا۔ میں دل میں پھر سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر خامند مجھے کیسے مل سکتا ہے، دعا تو میں نے پڑھ لی ہے۔ پھر کہتی ہیں جب عدت میری پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا، تو میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما دیا۔ ام سلمہ پھر ام المومنین بنی، اور حضور کی بیویوں میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئی ہیں۔ واقعہ کربلا کے بھی 2 سال کے بعد یہ فوت ہوئی ہیں، 63 ہجری کے اندر، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد یہ آلموسٹ 52 سال تک زندہ رہی ہیں ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ دعا بھی ضرور یاد کریں جب بھی کوئی تکلیف کوئی چھوٹی بڑی آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر کوئی اجر کوئی نعم البدل عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس دعا کو کئی دفعہ چیک کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرما دیتا ہے. تو انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے.